حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دو قسم کے لوگ بہت جلدی مر جاتے ہیں۔ وہ لوگ کون سے ہیں؟ ملاحظہ فرمائیے، ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں ایک شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا، حضرت علی، میرا آپ سے ایک سوال ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، بتاؤ کون سا سوال ہے؟ کہا، مجھے بتایا جائے وہ کون سے لوگ ہیں جو جلدی مر جاتے ہیں، وہ کون سے لوگ ہیں جو دیر سے مرتے ہیں۔ اور اتنے میں ایک دوسرا شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا، حضرت میرا بھی ایک سوال ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تمہارا کون سا سوال ہے؟ تو وہ شخص کہنے لگا، یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میری بیوی ہے جو مجھ سے پیار نہیں کرتی بلکہ نفرت کرنے لگ گئی ہے۔ مجھے کچھ ایسی نصیحتیں ارشاد فرمائیں، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جو میں اپناؤں اور بیوی کی نظروں میں قابل عزت اور قابل احترام بن جاؤں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اس پہلے والے شخص کو مخاطب کر کے جس شخص نے کہا تھا، حضرت وہ کون سے لوگ ہیں جو جلدی مر جاتے ہیں اور وہ کون سے ہیں جو دیر سے مرتے ہیں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، دو قسم کے لوگ ہیں جو جلدی مر جاتے ہیں۔ پہلا وہ شخص جو غصہ کرتا ہے، یعنی کہ پہلے وہ لوگ ہیں جو غصہ کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، جو لوگ غصہ کرتے ہیں، غصہ کرنے والے لوگ دیگر لوگوں کی نسبت سے جلدی مر جاتے ہیں۔ غصہ کرنے والے لوگ، جو کہ ہمارے معاشرے میں یہ بیماری بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہے، ہر بندہ غصے میں بھڑکتا ہوا نظر آتا ہے۔ غصہ کرنے والا شخص نہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، نہ ہی اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی مخلوق اس کو پسند کرتی ہے۔ غصہ اس کی سلگتی ہوئی تیلی کی مانند ہے جو دوسروں کو جلانے سے خود جلتی ہے۔ فرمایا، غصہ کرنے والا شخص بے خوابی کا شکار بنتا رہتا ہے۔ غصہ کرنے والے شخص کو نیند نہیں آتی۔ غصہ کرنے والا شخص نیند سے محروم رہتا ہے۔ غصہ کرنے والا شخص سکون سے محروم رہتا ہے۔ غصہ کرنے والا چین سے محروم و قرار سے محروم۔ غصہ کرنے والا شخص پھیپھڑوں اور دل کا مریض بن جاتا ہے۔ جب یہ پھیپھڑوں اور دل کا مریض بن بیٹھتا ہے تو یہ شخص جلدی مر جاتا ہے۔ ناظرین اکرام، غصہ انسان کی شخصیت کا باطنی اظہار ہوتا ہے۔ جب انسان کے مزاج کے خلاف کوئی بات ہو جائے تو اسے ناپسندیدہ عمل کے رد عمل کے میں کیے جانے والے اظہار کو غصہ کہتے ہیں۔ غصہ انسانی فطرت کا لازمی جزو ہے، لیکن اگر یہ ایک خاص حد سے تجاوز کر کے انسان کو اندرونی اور بیرونی طور پر مسائل میں مبتلا کر دے تو کسی مستند ماہر نفسیات کے مشورے سے اس کا تدارک ضروری ہے، ورنہ یہ ڈپریشن جیسے امراض کا موجب بن جاتا ہے، اور جس سے یہ ہوتا ہے کہ انسان کی موت جلدی ہو جاتی ہے۔ اس کی علامتیں یہ ہیں۔ علامت، غصہ کرنے والے شخص کو ہائی بلڈ پریشر، چہرہ کے سرخ ہو جانا، دل کی دھڑکن کا تیز ہو جانا، یعنی کہ دل کا تیز تیز دھڑکنا، تیز تیز سانس لینا وغیرہ، یہ علامتیں ہیں۔ جس شخص میں یہ علامتیں ہوں تو آپ لوگ فوری سمجھ جائیں کہ اس کو غصہ بہت زیادہ آتا ہے۔ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون سا عمل ہے جو مجھے اللہ کے غضب سے محفوظ رکھے؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم غصہ نہ کیا کرو، اللہ تعالیٰ بھی تم پر غصہ نہ ہوگا۔ یعنی کہ غصہ کرنا اللہ کو بھی پسند نہیں ہے اور نہ ہی اللہ کے رسول کو پسند ہے۔ جوانوں، اگر لمبی عمر چاہتے ہو، دوسرا شخص وہ جو ہر وقت، ہر گھڑی، ہر لمحے اپنی نظریں ادھر ادھر پھیرتا رہتا ہے، وہ شخص بھی جلدی مر جاتا ہے۔ جو شخص دنیاوی لذتوں کے پیچھے بھاگتا ہے، جو بندہ دنیاوی خواہشات کے پیچھے بھاگتا ہے، موت اس کے پیچھے بھاگتی ہے۔ جو بندہ دنیاوی لذتوں کا پیچھا کرتا ہے اور موت اس کا پیچھا کرتی ہے،
دوڑتے دوڑتے یہ شخص جیسے ہی دنیاوی لذتوں کے قریب جاتا ہے، نفسانی خواہشات کے قریب جاتا ہے، جیسے ہی لذتوں کو چھونے کی کوشش کرتا ہے، لذت حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو یہی لذت اس بندے کو پکڑ کر موت کے منہ میں لے جاتی ہے۔ یعنی کہ دنیا کی خواہش کرنے والا اپنی ہر چیز دنیا کے پیچھے لگا دیتا ہے اور موت کے منہ میں چلا جاتا ہے۔ لہٰذا اس طرح کے لوگ بھی جلدی مر جاتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، آپ فرماتی ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، عورت پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ تو پیارے آقا حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کے شوہر کا۔ پھر میں نے عرض کیا، مرد پر سب سے زیادہ کس کا حق ہے؟ تو پیارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کی ماں کا۔ ایک صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب خاوند کے حقوق کے بارے میں سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، آدمی کا اس کی بیوی پر حق یہ ہے کہ اگر اس کے بدن پر کوئی زخم ہو اور وہ اسے چاڑ لے تو بھی اس نے اس کا حق ادا نہیں کیا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس عورت کا اس حالت میں انتقال ہو جائے کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو تو وہ عورت جنت میں داخل ہوگی۔ یعنی کہ جس عورت کا ہسبینڈ یا خاوند اس عورت سے راضی ہو تو وہ عورت ہمیشہ کے لیے جنت میں جائے گی، دوزخ میں نہیں جائے گی۔ تمام دوست نماز کا اہتمام لازمی کریں۔ نماز پڑھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا ہے کہ لوگوں سے جنگ کرو، اس وقت تک جنگ کرو کہ وہ اس بات کا اقرار کر لیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اور نماز ادا کرنے لگیں اور زکوٰۃ دینے لگیں۔ جس وقت وہ یہ کرنے لگیں تو مجھ سے اپنی جان و مال کو محفوظ کر لیں گے سوائے اسلام کے حق کے۔ ان کا حساب اللہ کے ذمے ہوگا، اللہ تعالیٰ خود ان کا حساب کتاب کریں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے اور ہمیں اپنے بڑوں کا احترام کرنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ تمام دوست احباب کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور لکھ دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، اللہ حافظ۔